ملک میں 2001 کے بعد سے لاپتہ ہونے والے ہر فرد کی کہانی دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اگر کوئی چیز سب میں مشترک ہے تو وہ اپنے پیاروں کو پانے کی امید اور نا امیدی کا جلتا اور گل ہوتا چراغ ہے۔ یوں وہ پل پل زندہ ہوتے ہیں اور پل پل مرتے ہیں۔ بیگم خورشیدہ حمید اور ان کا خاندان بھی ان سینکڑوں لاپتہ افراد کے لواحقین میں سے ایک ہے جو اپنے پیارے کی بازیابی کے منتظر ہیں۔ کبھی تو ان کی امید اور روشنی کی کرن بنتی ہے تو کبھی یہی امید کسی پراسرار موڑ پر پہنچ کر دم توڑ جاتی ہے۔ وقت کبھی رکتا نہیں، لیکن اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم اور سوالات کہ ان کا پیارا کیا اس دنیا میں ہے بھی کہ نہیں، اور ہے تو کیا ملک میں ہے، اور اگر ملک میں ہے تو کس حال میں ہے، ایسی ہی صورتحال سے بیگم خورشیدہ حمید بھی دوچار ہیں۔ غیر یقینی کی یہ کیفیت نہ انہیں جینے دیتی ہے نہ مرنے۔ مرزا عبدالحمید بیگ اپنے خاندان کے ہمراہ اسلام آباد بننے کے ابتدائی دنوں میں ہی وفاقی دارالحکومت منتقل ہو گئے تھے۔ ان کا اسلام آباد میں جائیداد کی خرید و فروخت کا اچھا کاروبار چل رہا تھا کہ 14 مئی 2002 کی رات وہ معمول کے مطابق گھر نہ پہنچے تو ان کے اہل خانہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ 14 مئی کو رات کو تقریباً 11 بجے کے بعد ہمیں تشویش شروع ہوئی کہ والد صاحب کہاں گئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے دفتر میں رابطہ کیا، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، پھر والد صاحب کے موبائل پہ کیا، وہ بند آ رہا تھا۔ بڑی اذیت رہی کہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کس حالت میں۔ اس کے بعد ہم نے پھر ہاسپٹلز وغیرہ دیکھنے شروع کیے، پھر رشتہ داروں سے معلوم کرنا شروع کیا، پھر صبح کے ٹائم جناب دوبارہ دفتر کھلا ہے، وہاں پہ آفس بوائے جو تھا اس سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ کل تو وہ 11:30 بجے جب نکلے ہیں اس کے بعد واپس آئی نہیں ہے ادھر۔ تو پھر ہم نے باقی رشتہ داروں کو اطلاع دی، وہ جمع ہوئے، پھر آفس کے جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے بھی کہا جی کل اتنے بجے کے بعد ان کو نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد جناب ہم سب لوگوں نے مشترکہ طور پر پھر جا کے مارگلہ تھانے میں موجودہ جو آئی جی ہیں اس وقت یہ SSP تھے سید کلیم امام صاحب، ان کی کوشش سے ہماری FIR اس وقت درج ہوئی مارگلہ تھانے میں، کیونکہ کوئی بھی تھانہ اس وقت لے نہیں رہا تھا اس کو۔ G10 کے تھانہ لگتا ہے گولڑا، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ G8 والے کہہ رہے تھے ہمارا نہیں ہے، G10 والوں کا، دونوں تھانے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے۔ عبدالحمید بیگ کے بیٹے وحید مرزا نے باپ کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن انہیں کہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ہماری FIR درج ہوئی، پھر اس کے بعد جناب پولیس کے ساتھ یہ ہے کہ انفرادی طور پہ جو پولیس افسران تھے وہ تو تعاون کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ پولیس کے ساتھ تعاون کا مطلب ہے کہ خرچہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پولیس آپ کے ساتھ جائے گی لیکن آپ نے ساری ٹرانسپورٹیشن، سارا ان کی جو خرچہ ہر چیز وہ آپ نے کرنی ہے۔ تو ہمارے معاشی حالات تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے، اور ایسے حالات میں بھی اس وقت اور بھی مسئلے تھے۔ جب سے مرزا عبدالحمید بیگ لاپتہ ہیں، خورشیدہ حمید اور ان کا خاندان ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ پولیس نے ایک طرف تو انہیں یہ بتا کر مایوس کر دیا کہ ان کے خاندان کے سربراہ نے خودکشی کر لی ہے، تو دوسری طرف ایک اجنبی انہیں اطلاع فراہم کرتا ہے کہ مرزا عبدالحمید بیگ کو اس نے ایک سیل میں قید دیکھا ہے۔ بشیر نامی ایک شخص ہے جس نے کہ 2004 میں تقریباً ان کے گم ہونے کے 1.5 سال بعد ایک نئی امید پیدا کر دی ہم سب، یعنی ہم سب لوگ جو مایوس ہو گئے تھے ایک طرح سے کہ چلو پولیس خودکشی کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہمیں نہ پتا ہو، خدا نہ خواستہ کرے۔ بشیر نے کہا جناب کہ آپ کے جو والد ہیں ان کو میں نے خود MI کی کسٹڈی میں دیکھا۔ تو بشیر MI کی کہاں سے لایا؟ وہ اس وقت یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا ایجنٹ ہوں، یعنی جس طرح سول ٹائپ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شو کر رہا تھا کہ میں ان کا ایجنٹ ہوں، اور وہاں جو کرنل
صدیق صاحب ہیں، وہ کہتا ہے وہ میرے ریلیٹیو بھی ہیں اور وہی اس کیس کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے ملیں۔ مرزا عبدالحمید بیگ کے خاندان میں اس خبر سے امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی۔ لاپتہ عبدالحمید کے بیٹے وحید نے بشیر کی فراہم کردہ اطلاع پر تگ و دو شروع کر دی۔ تو ہمیں ایک دم امید پیدا ہوگی، کیونکہ والد صاحب کا جو تنازع والدہ نے ذکر کیا ہے میجر خالد کے ساتھ، تو اس پر بھی ہمیں شک تھا، ہو سکتا ہے اس نے اپنی کوششوں کو ایسے ان کو ٹریپ نہ کر لیا ہو، تو وہ اس چیز کو بھی تقویت ملی کہ ہو سکتا ہے جو بشیر کہہ رہا ہے یہ وہی معاملہ آپس میں منسلک ہو۔ تو اس کی بیسس پہ ہم لوگ کرنل صاحب کے پاس گئے، میں اور انور بیگ صاحب جو میرے رشتہ دار ہیں، ہم دونوں وہاں پہ گئے، میں نے ان کو ڈراپ کیا، وہ خود گئے ملنے کے، وہ بڑے ہیں ہمارے خاندان کے، تو انہوں نے جا کے کرنل صاحب سے 1 to 1 ملاقات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے تصویر دیں، بشیر جو ہے وہ بیسکلی جھوٹ کو آتا ہے، میری کسٹڈی وغیرہ میں نہیں ہے، بہرحال میں اپنے محکمے میں دیکھوں گا کہ کہیں ہے۔ انہوں نے بھی 10-15 دن بعد جواب دیا کہ میں بشیر کو جانتے ہو؟ جی کہتے ہیں بشیر کو جانتا ہوں، لیکن یہ انہوں نے ڈینائی کیا اس کے بیان کو کہ بشیر جو کہہ رہا ہے کہ میری کسٹڈی میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔